تو اگر وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال لا رہا ہے تو وہ تمہیں اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ اب بھی سب ختم نہیں ہوا، اب بھی کن کی امید باقی ہے، اب بھی وہ تمہارے نصیب کو تمہاری چاہت کے مطابق کر سکتا ہے۔ جب اللہ آپ کے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا تو وہ اس چیز کو آپ کی حقیقت بنا دیتا ہے۔ اگر اللہ آپ کا دل نہیں بدل رہا تو اس بات پر یقین رکھیں وہ آپ کا نصیب بدلنے پر راضی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے، مانگنے کی کچھ ادائیں ہی ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ پیاری لگنے لگ جاتی ہے، پھر اللہ چاہتا ہے بار بار اس مانگنے والے کی پکار سنے، اور اسی وجہ سے اللہ دعا کی قبولیت میں تاخیر کر دیتا ہے۔ اگر اللہ اس دعا کو یا اس چیز کو آپ کے دل و دماغ سے نہیں نکال رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ یہ دعا میں تاخیر تو اللہ اور بندے کی ملاقات کا بہانہ ہوتا ہے، جس پکار کو اللہ ہر بار تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہے۔ جب تم اللہ سے ایک ہی چیز کو بار بار مانگتے ہو، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت شدت سے دعا کرنے کے باوجود بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی تو ہم اللہ سے بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو جان لو کہ آزمائش کے دوران اکثر اللہ اس چیز کو دور کر کے بھی آزماتا ہے تاکہ تم تڑپ اٹھو اسے پانے کے لیے اور اپنے رب کے قریب ہو جاؤ۔ اور آزمائش تو ہوتی ہی اسی چیز کے لیے جو انسان کو جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے اور جسے وہ کھونے سے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کو اس کی استطاعت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ ایک تو اللہ تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہو رہا ہوتا ہے اور دوسرا وہ تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ جب بھی ہمارے الفاظ ختم ہو جائیں اور آنسو اللہ کو ہمارا حال دل بیان کرنے لگے، یہی تو صبر کی آخری حد ہوتی ہے۔ جب سب کچھ ناممکن لگ رہا ہوتا ہے، دل پھر بھی کہتا ہے کہ تھوڑا اور صبر کر لو، تمہارا رب خود راستہ بنائے گا۔ تمہاری دعاؤں کو اللہ پہلے ہی قبول کر لیتا ہے اور پھر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ دیکھ سکے تم اس پر یقین کی کس حد تک جا سکتے ہو۔ تم سوچتے ہو کہ اللہ تمہارے درد سے واقف نہیں، ارے وہ تو راتوں میں تمہاری آنکھ سے نکلنے والے آنسوؤں اور تڑپ کر مانگی ہوئی دعاؤں کو بھی جانتا ہے، تمہارے ایک ایک سجدے کو بھی جانتا ہے۔ بس وہ چاہتا ہے کہ یقین رکھو، کیونکہ تمہارا صبر اور یقین تمہیں ان کی منزل تک لے جاتا ہے۔ وہ تو انتظار میں ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، وہ تو دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، تو پھر تم مانگتے ہوئے کیوں تھک جاتے ہو؟ جب بھی دعا کرو تو پورے یقین کے ساتھ کرو، یہ سوچ کر کہ میرا اللہ مجھے لازمی دے گا، اگر مگر کچھ نہیں۔ جب تم اپنے رب کو پکارو تو یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ رب اپنے بندے کی پکار نہ سنے، وہ پکار بھی سنتا ہے اور کن بھی فرماتا ہے۔ اللہ تمہیں دعا کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب اس نے قبولیت کی ٹھانی ہوتی ہے۔ جب تک اللہ نہ چاہے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر کچھ لا حاصل نہیں رہ سکتا۔ اس لیے دعا یقین سے مانگے اور پھر صبر کرے کہ ہم نے مالک کائنات سے مانگا ہے، جس کے پاس ہمیں دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں۔ وہ تو بس ہماری پکار کا منتظر ہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، جو اللہ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ دعا
ان طریقوں سے آپ کی مدد کرتی ہے جو آپ اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے سامنے کتنی رکاوٹیں کھڑی ہیں، بس آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، اور جب تک اللہ آپ کے ساتھ ہے آپ کوئی بھی جنگ جیت سکتے ہیں۔ تو جب کبھی دل مایوس ہونے لگے تو یاد کرنا جب اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ نوح علیہ السلام کی اس وقت کو یاد کرو جب اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ وہ سنتا ہے تمہاری آواز جب تم اسے پکارتے ہو، وہ دیکھتا ہے تمہیں جب تم آسمان کو تکتے ہو، اس انتظار میں کہ ایک نہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ صبر مل جائے گا ان چیزوں پر جو تمہیں دکھ اور تکلیف پہنچاتی ہے، جو ہر لمحہ تمہیں اذیت میں مبتلا رکھتی ہے۔ اس انتظار میں اس پر یقین، جب ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی سب ٹھیک ہو جائے گا، تو یقین رکھو ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا۔ جو چیز تم نے کھوئی ہے اس کے بدلے اللہ تمہیں بہتر سے گزار کر بہترین سے نواز دے گا، اور یقین کرو یوں تمہیں اپنے صبر کا ہر صلہ مل جائے گا اور تمہارا دل ان چیزوں کی گرفت سے آزاد ہو جائے گا جن کی وجہ سے آج تم بے سکون اور اذیت میں ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے دعا تم اپنی مرضی سے مانگ رہے ہو؟ نہیں، یہ دعائیں، یہ تڑپ، تہجد کے سجدے سب اللہ کے علم میں ہے۔ یہ سب قسمت میں طے ہے کہ کس نے کیا مانگا ہے اور کیا نہیں۔ دعائیں بھی نصیب سے ملتی ہیں اور دعائیں نصیب کو بدل دیتی ہیں۔ تو یہ مت سمجھو دعائیں بیکار ہیں، دعائیں کبھی ضائع نہیں جاتی۔ یہی تو ہے جو انسان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال لاتی ہے، یہی تو ہے جو سمندر کے 2 حصے کر سکتی ہے۔ اس کی طاقت کو ہلکا مت لو، جو چاہو اپنے رب سے منوا سکتے ہو۔ تڑپ سے مانگو، یقین سے کہ میرا رب دے گا، ضرور دے گا، کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ دراصل ساری کہانی ہمارے یقین کی ہے۔ وہ رب کہہ چکا ہے کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں ویسا ہی ملوں گا۔ اگر تم اپنی دعاؤں میں شک میں مبتلا رہو گے تو پھر شاید ہی تمہاری دعائیں قبول ہو۔ تم یہ یقین کیوں نہیں کرتے کہ وہ تمہیں کوئی اذیت نہیں دے گا؟ وہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ جب تک تم یقین نہیں کرو گے دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس کی محبت ہم سے یہ کرتی ہے کہ ہم اس پر اندھا یقین کریں، اس کی قدرت پر کوئی سوال نہ اٹھائیں۔ وہ سمندر کے درمیان راستہ بنانے والا رب تمہیں بھی طوفان سے بچا لے گا۔ وہ کشتی نوح کو پار لگانے والا رب تمہیں بھی ڈوبنے نہیں دے گا۔ وہ آگ کو ٹھنڈا کرنے والا رب تمہیں بھی آزمائش سے نکال دے گا۔ تم یقین تو کرو، تم سوال تو کرنا چھوڑو اس کے کن پر، اور پھر تم دیکھو گے وہ سب جو تم دیکھنا چاہتے ہو۔ اللہ سے مانگتے رہو، کیونکہ جو اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے اللہ ان کے لیے ان کی چاہ میں بہتری کی گنجائش نکال لیتا ہے، اور ساری بات بس اللہ کی رضا کی ہی تو ہوتی ہے۔ پھر ہر چیز تمہارے گمان سے بھی بہتر بنا دی جاتی ہے۔ ہماری کوششیں ناکام ہو سکتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی طاقت نہیں۔ مقدر دعاؤں کا پابند ہے، دعائیں مقدر کی پابند نہیں۔ تب بھی مانگو جب قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ صرف اللہ ہی ہے جو دکھی دل کی خاموش صدائیں سنتا ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی مرض یا غم نہیں، دنیا میں ایسا کوئی مرض یا غم نہیں ہے
جس کی دوا تمہارے رب کے پاس نہ ہو۔ سو جب بھی خود کو مشکل میں پاؤ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیا کرو، بے شک وہ بہترین کارساز ہے۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہے اور تمہارے خیالات اس مقدر کی حقیقت ہے۔ تم جب اللہ کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تب اللہ تمہارا مقدر تمہاری رضا کے مطابق بدلتا ہے۔ اللہ اس جھولی کو کبھی خالی نہیں رکھتا جو صرف اللہ کے سامنے پھیلائی جاتی ہے، لیکن تم ذرا سا انتظار کرتے ہو اور تھک جاتے ہو، پھر خود سے ہی گمان کر بیٹھتے ہو کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، یا اب بہت دیر ہو گئی ہے اور اب کچھ بدل نہیں سکتا۔ حالانکہ اللہ تو اپنے بندے کی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا۔ جو تمہیں دیر لگ رہی ہے وہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اور جو بھی تمہیں ملتا ہے صحیح وقت پر ہی ملتا ہے۔ تو پھر ڈر کے ان وسوسوں کو کبھی جیتنے مت دینا، ذرا سی تاخیر سے مایوس نہ ہو جانا، حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ اللہ کا ایک کن تمہارا صدیوں کا کام لمحوں میں کر سکتا ہے، اور جو دعا کا خیال تمہارے دل میں لا سکتا ہے وہ اس خیال کو تمہارا مقدر بنانے پر بھی قادر ہے۔ دعا کی توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جب آپ اللہ سے مخلص دل سے مانگتے ہو، جب آپ دوسروں کے ساتھ برا نہیں کرتے، تو اللہ بھی پھر آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے۔ جب آپ کا دل صاف ہوتا ہے تو اللہ خود آپ کا ساتھ دیتا ہے اور کہتا ہے غم نہ کرو، آپ ہی غالب رہو گے۔ آپ کے مخالف ساری کائنات ہی کیوں نہ کھڑی ہو جائے، پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی اللہ کی عطا کو نہیں روک سکتا۔ دعاؤں کی قبولیت میں صرف اچھے گمان رکھا کرو اور ہر قسم کے وسوسوں سے خود کو آزاد کر دو۔ جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آتا تب تک تم بھی مانگنے سے پیچھے نہ ہٹو۔ کیا پتا تمہارا رونا اور گڑ گڑانا اللہ کو راضی کر رہا ہو، اور وہ بھی وہی چاہتا ہو جو تم چاہتے ہو۔ بالکل ممکن ہے کہ قبولیت کا وقت کچھ ہی دیری کے فاصلے پر ہو، اور تمہارا یقین اور صبر اس فاصلے کو سمیٹنے والے ہو۔ تو پھر چھوڑ دو ناممکن کے قصے اور صرف لفظ ممکن کو ذہن نشین کر لو، کیونکہ اللہ کے لیے سب ممکن ہے اگر وہ ممکن کرنا چاہے، اور اس کی چاہت کس طرح حاصل کرنی ہے یہ تم بخوبی جانتے ہو۔